اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے صفحہ نمبر 77 سے۔ اس میں تعبیر ہے حل ہناک فعلا اور بکل تاکید، اور اس طریقے سے مزید بھی ہے، انشاءاللہ ساروں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بکل تاکید یعنی اگر آپ کسی چیز کے اندر تاکید کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم جملہ لے کر آتے ہیں سآتی الیک بکل تاکید، میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا۔ تو یہ ضرور کا معنی لینا ہو تو تاکید کا معنی ہوتا ہے، اور تاکید کو لانے کے لیے عربی میں ہم بکل تاکید کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی تاکید کی صورتیں ہیں، آپ اس صورت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے۔ سأساعدک بکل تاکید، میں یقینی طور پر تمہاری مدد کروں گا یا ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ سأحضر الدرس بکل تاکید، میں ضرور سبق میں حاضر ہوں گا۔ سأتصل بک اللیل بکل تاکید، میں رات کو تمہیں ضرور کال کروں گا۔ سأقابلک غدا بکل تاکید، میں کل تم سے ضرور ملوں گا۔ سأزور اہلی بکل تاکید، میں ضرور اپنے گھر والوں سے ملوں گا۔ سأنہی العمل اليوم بکل تاکید، آج میں اپنا کام ضرور مکمل کروں گا۔ سأرجع مبکرا بکل تاکید، میں ضرور جلدی واپس آؤں گا۔ سأراجع دروسی بکل تاکید، میں اپنے اسباق کی ریوائز کروں گا لازمی طور پر۔ سأقدم الطلب اليوم بکل تاکید، میں آج ہی فارم ضرور جمع کرواؤں گا۔ حل ہناک فعلا، اب ہناک کے بعد ہم نے کوئی چیز لانی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو فعلا کو بھی ذکر کرنا ہے۔ جیسے حل ہناک ثلج ینزل فعلا، کیا واقعی برف پڑ رہی ہے؟ تو جب آپ اس طرح کا معنی لینا چاہیں جس کے اندر آپ کسی کے قول کی تصدیق لینا چاہ رہے ہوں کہ یار آپ نے جو کہا یہ واقعی ایسا ہے، واقعی ایسا ہے، فلاں نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے واقعی ایسا ہے، تو اس انداز کی آپ نے کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ حل ہناک ثلج ینزل فعلا، کیا واقعی برف پڑ رہی ہے؟ حل ہناک مطر غزیر فعلا، کیا واقعی تیز بارش ہو رہی ہے؟ حل ہناک مشکلۃ فعلا، کیا واقعی کوئی مسئلہ ہے؟ حل ہناک طالب جدید فعلا، کیا واقعی کوئی نیا طالب علم آیا ہے؟ حل ہناک امتحان اليوم فعلا، کیا واقعی آج امتحان ہے؟ حل ہناک خبر مهم فعلا، کیا واقعی کوئی اہم خبر ہے؟ حل ہناک درس الآن فعلا، کیا واقعی ابھی درس ہے؟ حل ہناک ضیف فی البیت فعلا، کیا واقعی گھر میں مہمان آیا ہے؟ حل ہناک خطبۃ اليوم فعلا، کیا واقعی آج تقریر ہے؟ حل ہناک تغییر فی الموعد فعلا، کیا واقعی وقت میں تبدیلی ہے؟ تو اس انداز کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آپ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے حل انت جاد فی، حل انت جاد فی هذا القول، کیا تم اس بات میں سچے ہو؟ حل انت جاد فی السفر، کیا تم واقعی سفر کرنے کے ارادے میں ہو؟ حل انت جاد فی الدراسہ، کیا تم واقعی پڑھائی میں سنجیدہ ہو؟ تو یہ دوسری تعبیر ہے پچھلے والے مفہوم کی، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حل انت جاد فی العمل الجدید، کیا تم اس نئی ملازمت کے بارے میں سنجیدہ ہو؟ حل انت جاد فی الالتزام بالوقت، کیا تم واقعی وقت کی پابندی کرنا چاہتے ہو؟ حل انت جاد فی التعلم العربیہ، کیا تم عربی سیکھنے میں واقعی سنجیدہ ہو؟ حل انت جاد فی اتمام المشروع، کیا تم واقعی پروجیکٹ مکمل کرو گے؟ یعنی یہ اس میں سنجیدگی والی معنی آئے گی، تھوڑا سا فرق ہے ضرور لیکن تقریباً قریب المعنی ہے۔ حل انت جاد فی البدء من اليوم، کیا تم واقعی آج سے کام کرنا شروع چاہتے ہو؟ حل انت جاد فی التغییر، کیا تم واقعی تبدیلی کے بارے میں سنجیدہ ہو؟ حل انت جاد فی کلامک، کیا تم اپنی بات میں سچے ہو؟ آگے تعبیر ہے صدقا حقا، یہ بھی تقریباً سیم یہ ہے۔ صدقا قولک مہم، سچ بات ہے، تمہاری بات اہم ہے۔ حقا حل نزل المطر، کیا واقعی بارش ہو رہی ہے؟ صدقا انا سعید بلقائک، سچ کہو تو میں ملاقات سے خوش ہوں۔ تو یہ ہم اردو میں بولتے ہیں نا یار اگر حقیقت پوچھو نا تو مجھے بڑا مزہ آیا۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، سچ بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ بڑا ممتاز ہے، بڑا کمال کا ہے۔ تو اس طرح کی جب ہم کیفیت اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو عربی میں اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ حقا انا مندہش من کلامک، واقعی میں تو تمہاری بات سے حیران ہوں۔ صدقا انا متعب اليوم، سچ کہو تو میں آج تھکا ہوا ہوں۔ حقا الدرس کان مفیدا، واقعی درس بہت فائدہ مند تھا۔ صدقا انا احب اللغة العربیہ، سچ کہو تو مجھے عربی بہت پسند ہے۔ حقا القصة جمیلة، واقعی کہانی خوبصورت ہے۔ صدقا لا اعرف الجواب، سچ کہوں تو میرے جواب نہیں آتا۔ حقا ما قلته صحیح، واقعی تمہاری بات، ما قلته صحیح، واقعی تمہاری بات درست ہے۔
من فضلک لو سمحت، من فضلک لو سمحت، یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، اس تعبیر کے لیے آتا ہے انشاءاللہ۔ یہ تعبیر آگے کی ہے انشاءاللہ، صفحہ نمبر 78 کو جب ہم حل کرنے کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ صفحہ نمبر 78 کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کی ریکارڈنگ کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے سوال کرتے ہیں صدقن یا حقن، اگر ہم نے اس کو بیان کرنا ہو تو یہ ہم نے سیکھ لیا۔ اب آگے ہے من فضلی کا لو سمحتا، اس کو ہم نے بیان کرنا ہو تو کیسے بیان کریں گے؟ من فضلی کا لو سمحتا، یعنی برائے کرم اگر اجازت ہو تو مجھے ایک ورقہ دیں، یا مجھے کھانا کھانے دیں، مجھے پانی پینے دیں، مجھے جانے دیں۔ من فضلی کا لو سمحت اعطنی ورقتن، برائے کرم اگر اجازت ہو تو مجھے ایک ورقہ دے دیں۔ من فضلی کا لو سمحت اعطنی قلما، برائے کرم اگر اجازت ہو تو مجھے ایک قلم دے دیں۔ من فضلک لو سمحت فتح الباب، یہ فتح نہیں ہونا چاہیے، افتح الباب، برائے کرم اگر اجازت ہو تو دروازہ کھول دیں۔ من فضلک لو سمحت اعد شرح الجملہ، براہ کرم اگر اجازت ہو تو جملہ دہرا دیں، اعد یا قرر۔ من فضلک لو سمحت اعطنی الکتاب، براہ کرم اگر اجازت ہو تو کتاب دے دیں۔ من فضلک لو سمحت انتظر قلیلا، براہ کرم اگر اجازت ہو تو تھوڑا انتظار کر لیں۔ یہ اصل میں جو ہم جس کو اردو میں ہم مانا لیتے ہیں نا کہ یار اگر آپ برا نہ مانے تو یہ کر لیں، لو سمحت اگر آپ مناسب سمجھیں، یا آپ چاہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، آپ چاہیں تو مجھے کھانا کھانے کی اجازت دے دیں، آپ چاہیں تو میں باہر چلا جاؤں، یعنی آپ اجازت کے لیے ہم جملہ بولیں گے تو من فضلک لو سمحت کا استعمال کریں گے۔ من فضلک لو سمحت اعطنی الہاتف، اگر آپ براہ کرم اگر اجازت دیں تو مجھے فون دے دیں۔ من فضلک لو سمحت اغلق النافذہ، براہ کرم اگر اجازت ہو تو کھڑکی بند کر دیں۔ من فضلک لو سمحت احضر لی ماء لی الماء، براہ کرم اگر اجازت ہو تو مجھے پانی پلا دیں۔ من فضلک لو سمحت اعیننی فی العمل، براہ کرم اگر اجازت ہو تو میں کام کرنا، اعیننی اعیننی فی العمل، اگر براہ کرم اجازت ہو تو میں تو کام میں میری مدد کریں۔ اور اس کے بعد حل یمکننی ان، یا حل من الممکن ان، تو یہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کام کی پاسبلٹی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے حل یمکننی ان ارافقک کا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ حل یمکننی ان اجلس ہونا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ حل یمکننی ان استخدم ہاتف، کیا میں فون استعمال کر سکتا ہوں؟ حل من الممکن کو بھی آپ یوں کر سکتے ہیں، حل من الممکن ان ادخل الان، کیا میں ابھی اندر آ سکتا ہوں؟ حل من الممکن ان اسأل سؤال، اگر کیا ممکن ہے کہ میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ حل من الممکن ان ارکب معک، کیا میں آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا میرے لیے ممکن ہے یا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ حل من الممکن ان ارا درسن، کیا میں درس دے سکتا ہوں؟ حل من الممکن ان استعیر الکتاب، کیا میں کتاب ادھار لے سکتا ہوں؟ حل من الممکن ان اغیر المقعد، کیا میں اپنی جگہ بدل سکتا ہوں؟ حل من الممکن ان اجرب هذا القلم، کیا میں یہ پین ٹرائی کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد کیف یمکن ان، کیف یمکن ان اساعدہ، کہ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ یہ بھی ممکنت یعنی پاسبلٹیز کو بیان کرنا ہے کہ یار میں اگر آپ کی مدد کرنا چاہوں تو میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ریسپشن پہ آتا ہے بندہ تو آپ اس کو ڈائریکٹ یوں نہیں کہتے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، تو کیف یمکن ان اساعدہ کا میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، تو عربی میں آپ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں۔ کیف یمکن ان اتعلم هذا الدرس، میں یہ سبق کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ کیف یمکن ان احفظ الکلمات، میں الفاظ کیسے حفظ کر سکتا ہوں؟ کیف یمکن ان اسیر الی الجامعہ، میں یونیورسٹی کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ جامعہ کا معنی اصل میں یونیورسٹی ہی ہوتا ہے، تو ہم جامعہ المدینہ کہیں تو مدینہ یونیورسٹی ہو جائے گا، لیکن چونکہ دعوت اسلامی کی اصلاحات کے ساتھ جامعات المدینہ کے نام رکھے گئے، جامعۃ المدینہ یعنی مدینہ کا جامعہ، ہمارا یہ اردو والا معنی مراد مقصود ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ہے۔ کیف یمکن ان اطلب المساعدہ، میں مدد کیسے مانگ سکتا ہوں؟ کیف یمکن ان اتاکد من المعلومات، میں معلومات کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں؟ کیف یمکن ان اکتب الجملہ صحیحا، میں جملہ کیسے میں جملہ صحیح کیسے لکھ سکتا ہوں؟ کیف یمکن ان اجد الکتاب، کیسے ممکن ہے کہ میں کتاب تلاش کروں، یا میں کتاب کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ کیف یمکن ان ادخل المکتب، میں لائبریری میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ آگے ہے حل استطیع ان،
انشاءاللہ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کتنی تعبیرات رہتی ہیں، وہ تھوڑی سی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 78 کو بھی اس میں مکمل کر لیتے ہیں۔ هل استطيع ان اساعدك في هذه المشكلة، کیا میں اس مسئلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اب یہاں پر آپ اجازت لے رہے ہیں، یعنی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا معاملہ ہے، اس معاملے کی سنجیدگی، معاملات وغیرہ کو آپ جانتے ہیں، اب اس میں آپ مشارکت کی، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے معاونت کی آپ پیشکش کر رہے ہیں۔ هل استطيع ان استخدم هذا القلم، کیا میں یہ قلم استعمال کر سکتا ہوں؟ هل استطيع ان ادرس معك، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ اب یہاں پر یعنی پاسبلٹی ساری اویلیبل ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، بس یہ اجازت طلب کر رہا ہے کسی کام کی کرنے کی۔ لیکن دوسری صورت میں کیف یمکن ان اطور لغتی، میں اپنی زبان کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ تو اب اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسپیس کا پتہ نہیں ہے، یہاں اسپیس کا پتہ ہے۔ حل استطیع ان اجلس معک ہناک، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ حل استطیع ان آخذ هذه الورقہ، کیا میں یہ ورقہ لے سکتا ہوں؟ حل استطیع ان ادخل قبل الدرس، کیا میں درس سے پہلے کلاس میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا میں درس سے پہلے داخل ہو سکتا ہوں؟ حل استطیع ان اسألک شیئا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ حل استطیع ان اسمع شرح مجددا، کیا میں دوبارہ تشریح سن سکتا ہوں؟ حل استطیع ان ارافقک للجامعہ، کیا میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی جا سکتا ہوں؟ حل استطیع ان اصور هذا الدفتر، کیا میں یہ فوٹو اسٹیٹ کر سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کاپی فوٹو اسٹیٹ کر سکتا ہوں؟ دفتر رجسٹر کو بھی کہتے ہیں، کاپی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے ہے حل تسمح لی، یہ بہت بہترین تعبیر ہے، جامعات میں، مدارس میں، اسکولز میں، کالج یونیورسٹیز کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے، کہیں اردو میں، کہیں عربی میں، کہیں انگلش میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر may I come in sir، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ may I go to drink water، اس طریقے سے جو ہم اسکولز کے اندر یہ پرمیشنز لیتے تھے کسی کام کے کرنے کے لیے، تو یہاں پر بھی ہم عربی میں اس کو اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں۔ حل تسمح لی ان اشرب الشائی معک، کیا میں آپ کے ساتھ چائے پی سکتا ہوں؟ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں؟ حل تسمح لی ان ادخل، جیسے may I come in، کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ حل تسمح لی ان اسألک، کیا آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں گے؟ حل تسمح لی، کیا آپ مجھے پوچھنے کی اجازت دیں گے؟ حل تسمح لی ان اکتب ہونا، کیا آپ مجھے یہاں لکھنے کی اجازت دیں گے؟ حل تسمح لی ان اجلس جانبک، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ حل تسمح لی ان اراجع دروسی ہونا، کیا آپ مجھے یہاں سبق دہرانے کی اجازت دیتے ہیں؟ حل تسمح لی ان اصور المساجد، کیا آپ مجھے مساجد کی تصویر لینے کی اجازت دیتے ہیں؟ حل تسمح لی ان استعمل الحاسوب، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موبائل یوز کروں اور کمپیوٹر یوز کروں؟ حل تسمح لی ان ابقى قلیلا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر اور رک جاؤں، یعنی تھوڑی دیر میں رک جاؤں؟ حل تسمح لی ان اغیر المکان، کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں جگہ بدلوں یا جگہ بدلنے کی مجھے اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ تھے ہمارے آج کے ریکارڈنگ کے صفحات، یہ تو صفحہ نمبر الحمدللہ 78 تک ہم نے اسباق کی ریکارڈنگ مکمل کر لی ہے۔ اس کے بعد آگے نوادرات ہیں، اس کے بعد کچھ تعبیرات ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ عزوجل اگلے سبق کے اندر اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔